أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہیں. ہمارا ٹاپک ہے فرشتوں کا نزول، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، ان پہ ایمان اور یقین کا. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ فرشتے اترتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے اللہ کا تعارف لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. حامیم سجدہ آیا نمبر 13. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. پھر آندھیاں چلیں، طوفان آ جائیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے استقامت کو لغزش نہیں دے پاتی. انسان اپنی ضروریات، خواہشات اور حاجات پوری کرنے کے لیے دنیاوی اور ظاہری اسباب پر اعتماد کرتا ہے، مگر بے حد کوشش کے باوجود اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا. اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہر دنیاوی طریقہ آزماتا ہے، لیکن اس کی چاہت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آدم کا بیٹا مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور ان مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کتنی ہی سعی کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن اس کی الجھنیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں. بھٹکا ہوا بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی کسی آستانے پر تو کبھی کسی درگاہ پر، اور کبھی کسی بڑے عہدے پر فائز انسان تک رسائی کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے کسی صالح انسان سے دعا کرواتا ہے. دعا کرانا جائز ہے، لیکن وہ ایسے طریقے نہیں اپناتا جن کے اپنانے سے نہ صرف اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. ان طریقوں میں سر فہرست وہ عمل صالح ہیں جن کے کرنے سے عرش کریم کا رب خوش ہو کر اپنے مقرب فرشتوں کو انسان کا معاون یا مددگار بنا کر نازل فرما دیتا ہے. یہ معاونت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے. نمبر 1، ایمان والوں کے لیے دعا کرنا. نمبر 2، ان کی سفارش کرنا. نمبر 3، ان سے اللہ کے لیے دوستی کرنا اور مشکل مراحل میں ان کا ساتھ دینا. نمبر 4، انہیں غم اور پریشان کن حالات میں تسلی دینا. رحمت اور سکینت سمیت انہیں ڈھانپ لینا اور ان کا محافظ بن جانا وغیرہ یہ صورتیں شامل ہیں. رحمت کے فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، اور نہ وہ کسی عام شخص کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، بلکہ وہ تو کسی خاص شخصیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے نازل ہوتے ہیں، اور ان کا نزول اسی کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے اللہ مالک الملک کی خوشنودی ہو. فرشتے اپنی زبان پر وہی بات لاتے ہیں جس کے بولنے کی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اور وہ تو صرف وہی عمل کرتے ہیں جس کے کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے منظوری حاصل ہو چکی ہو.
ان کا بولنا اور نازل ہونا صرف اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اور وہ تو صرف وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ رحیم و کریم کو پسند ہو۔ اس حقیقت کو خود رب کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 to 28۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کار بند رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہیں۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں۔ وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں رقمت راز ہیں۔ وہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، حتیٰ کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ان کے کمال اطاعت اور مطیع ہونے پر، کیونکہ وہ کوئی عمل کرتے ہیں اور نہ کوئی بات کہتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ فرشتوں کے نزول کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک بات وہ بھی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے۔ ترجمہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث فرشتوں کے نزول کی اہمیت کو واضح کرنے والی ہے۔ اب فرشتوں کے نزول کی سعادت سے آگاہ ہو جانے کے بعد کون اس کار خیر سے پیچھے رہے گا؟ بندہ ضعیف اپنے خالق و مالک کا شکر گزار ہے کہ جس کی توفیق سے اس موضوع پر کام کا آغاز ہوا، تو اب اسی سے التجا ہے کہ وہ اس کام کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ رب کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اوپر اپنی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک رہا آج، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اپنے بندوں کے نیک اعمال پر ان کے ساتھ فرشتوں کو ان کا ہم سفر بنا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم گناہ گاروں پہ بھی رحم فرمائیے اور ہمارے بھی وہ اعمال کر دیجئے جو آپ کو پسند آ جائیں، اور وہ اعمال کر دیجئے جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم پڑھیں گے کون کون سے اعمال ہیں جن پہ فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔